بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہرنا اور کسی کام کو دائمی طور پر کرنا ہے۔ اس کا مصدر متعدی ہونے کی صورت میں عکف ہے، جس کے معنی روکنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے والأضحیٰ معکوفاً، اور قربانی کا جانور روک دیا گیا۔ اس بنیاد پر مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرانے اور روک دینے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور لازم ہونے کی صورت میں اس کا مصدر عکوف ہے، جس کا معنی کسی چیز پر مواظبت کے ساتھ متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعکفون علی اصنام لہم، چونکہ اعتکاف بیٹھنے والا مسجد میں مواظبت کے ساتھ ٹھہرتا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت سے اسی مسجد میں ٹھہرنا جہاں 5 نمازوں کے لیے عملاً جماعت ہوتی ہے اعتکاف کہلاتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک ہر مسجد میں جائز ہے۔ مختار قول کے مطابق جس مسجد میں جماعت نہیں ہوتی اس میں اعتکاف صحیح نہیں۔ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھے اور یہ وہ جگہ ہے جسے اس نے نماز کے لیے متعین کیا ہے۔ عورت نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مقرر کر رکھی ہو وہی اس کے لیے مسجد ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، یعنی جس کی نظر مانی ہو۔ نمبر 2 سنت کفایہ مؤکدہ، رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال تک رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ اعتکاف بیٹھتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا جو چیز یعنی لیلۃ القدر آپ تلاش کرتے ہیں اس کے لیے آخری عشرہ اعتکاف بیٹھیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ نمبر 3 اس کے علاوہ مستحب ہے۔ آدمی جب مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کرے، اس طرح اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اگر بات چیت یا کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ صرف نظر مانے ہوئے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ نفلی اعتکاف کا کم از کم وقت تھوڑا سا وقت ہے، اگرچہ چلتے چلتے ہو، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ چونکہ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں، لیکن کسی وقت ضرورت پڑ جائے اور مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکلنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کرے۔ شرعی ضرورت مثلا نماز جمعہ، یا کسی شخص نے نظر کا اعتکاف شروع کیا اور درمیان میں عید کا دن آیا تو عید کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر واجب اعتکاف ہے جس کے لیے روزہ ضروری ہے تو عید کے دن روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ نماز جمعہ کے لیے بھی اتنی دیر پہلے جامع مسجد میں جائے کہ سنتیں پڑھ کر خطبہ اور نماز ادا کر سکے اور پھر جلدی واپس آ جائے، یا تب بھی حاجت مثلا پیشاب، غسل جنابت بھی اس میں شامل ہے کہ بغیر مسجد میں نہ نکلے، یا حاجت ضروریہ پیش آئے مثلا مسجد کا منہدم ہو جانا، کسی ظالم کا اسے زبردستی نکالنا، یا اس مسجد سے لوگوں کا منتشر ہو جانا، یا بدماشوں کی طرف سے جان یا سامان کے خوف کی بنا پر نکل سکتا ہے اور اسی وقت کسی دوسری مسجد میں داخل ہو جائے۔ ان صورتوں میں فوراً کسی دوسری مسجد میں چلا جائے اور مسجد سے باہر کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ اگر کسی عذر کے بغیر ایک گھڑی کے لیے بھی نکلا تو واجب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی جن کاموں کی وجہ سے شریعت نے باہر جانا جائز قرار دیا ہے ان کے لیے کسی مقصد کے لیے باہر جائے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اپنے کسی رشتہ دار یا بیوی کے جنازہ میں جانا جائز نہیں، کیونکہ یہ عذر معتبر نہیں، تحاوی علی المراقی۔ اور اگر کوئی دوسرا اعتکاف ہے تو پورا ہو جائے گا۔ معتکف کا کھانا پینا سونا اور اس چیز کی خرید و فروخت جس کی اسے اپنے بال بچوں کے لیے ضرورت ہو مسجد میں ہوگی، البتہ مبیح سودے کا سامان مسجد میں لانا مکروہ ہے۔ مال تجارت کا سودا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ دنیاوی امور سے منقطع ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہے، لہذا امور دنیا میں مشغول ہونا جائز نہیں۔ ضرورت کا سودا تو ہو سکتا ہے، تجارت نہیں کر سکتا۔ خاموشی بھی مکروہ ہے، کیونکہ خاموشی اہل کتاب کا روزہ ہے جس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا، البتہ اسے عبادت نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں، اگر اسے ثواب سمجھتا ہو تو جائز نہیں۔ گفتگو اچھی نہ ہو تو مکروہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں قرآن و حدیث کا درس دینا، فقہی مسائل بتانا اور واعظ کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔
اسی طرح نوافل اور تلاوت قرآن پاک نیز درود شریف کے ورد سے فرصت ملے تو اسلامی تعلیمات پر مبنی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وطی اور اس کی دعوت دینے والے کام بھی مکروہ ہیں، یعنی عورت کو بوسہ دینا یا شہوت سے ہاتھ لگانا منع ہے۔ اگر اس سے انزال ہو جاتا ہے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا ورنہ مکروہ ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً وہ کسی حاجت طبی کے لیے جائے تو ان امور کا ارتکاب کرے، یا عورت معتکف ہے تو وہ بھی گھر میں ہوتی ہے۔ وطی کرنے سے اور وطی کے لیے داعی امور کی وجہ سے انزال کی صورت میں اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے راتوں کا ان تمام صورتوں میں جس دن سے اعتکاف شروع کرنا ہے اس سے پہلی رات بھی شامل ہوگی۔ مثلاً پہلا دن بدھ ہے تو منگل کے دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف بیٹھ جائے اور آخری دن غروب آفتاب کے بعد باہر آئے، چونکہ لفظ یوم اور دن کے معنوں میں مشترک ہے، لہذا صرف دنوں کی نیت کرے۔ یعنی رات اگر کہتا ہے کہ میں مہینہ بھر کا اعتکاف بیٹھوں گا اور نیت صرف دنوں کی کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ مہینہ دن اور رات دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ ہاں، صریح الفاظ کے ساتھ راتوں کی استثناء کرے تو ٹھیک ہے، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے تسلسل کے ساتھ دنوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا، ظاہر روایت کے مطابق اگرچہ تسلسل کی شرط نہ رکھی ہو۔ دو دنوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے 2 راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا۔ راتوں کو چھوڑ کر صرف دنوں کی نیت کرنا بھی صحیح ہے۔ اگر کسی نے مہینہ بھر اعتکاف کی نظر اور خاص دنوں یا خاص راتوں کی نیت کی تو نیت پر عمل نہ ہوگا، مگر یہ کہ استثناء کی تصریح کرے۔ اعتکاف قرآن نہ سنت سے ثابت ہے، اور وہ بزرگ ترین اعمال میں سے ہے جبکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اس کے محاسن میں سے یہ ہے کہ اس میں دل کو امور دنیا سے فارغ کرنا، نفس کو اپنے مالک کے سپرد کرنا، اس کے گھر میں عبادت اختیار کرنا اور اس کے قلعے میں محفوظ ہونا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنی حاجت کے لیے بہت بڑے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، پس معتکف زبان حلال سے کہتا ہے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ وہ مجھے بخش نہ دیں۔ یہ اس عاجز امام حسن شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قوی و قدیر مالک کی طرف سے میسر آیا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ ہمارے سردار اور مولا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آل و اصحاب، آپ کی اولاد اور آپ کے متعلقین و متبعین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ہم حضور علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اسے خاص اپنی عزت والی ذات کے لیے بنائے، اس سے عام نفع عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں بہت بڑا ثواب عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ۔